تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے۔ لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہی ہے نا مسلمانوں میں سے، کیونکہ سنی 85% ہے، ان 85% میں بھی 60-70% صوفیاء کے اور درباروں کے اور قبروں کے ماننے والے لوگ ہیں، تو اسماعیلیہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انجینئر صاحب نے فرقہ واریت کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ یہ دعویٰ ہے ان کے مقلدین اور ان کے فالورز کا، جبکہ سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ دو لوگوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو تو تیسرا شخص جو اس اختلاف کو ختم کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے، وہ آ کے مثلاً دو لوگوں کا ایک دنیاوی اعتبار سے اختلاف ہے ایک پلاٹ کے بارے میں، ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ ظاہر ہے جو کہتا ہے میرا ہے تو دوسرے کو اپنی ملکیت کا دعویٰ رکھنے والے کو وہ غلط کہے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ میری ملکیت ہے۔ اب تیسرے آ جائیں انجینئر صاحب بیچ میں، وہ آ کے یہ فیصلہ کریں تم دونوں غلط کہہ رہے ہو، یہ پلاٹ تو میرا ہے۔ انجینئر صاحب کا فرقہ واریت کو اور لڑائی کو ختم کرنے کا یہی طریقہ کار ہے، نہ کسی کی سننی، نہ کسی کی دلیل کو دیکھنا، نہ کسی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، بس یہ کہنا یہ لڑ کیوں رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو کوئی کسی کا ثبوت، پروف، دلیل نہ سننی نہ دیکھنی، آپ دونوں غلط کہہ رہے ہیں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ پلاٹ تو میرا ہے۔ اسی طرح سے انجینئر صاحب کا بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ بھئی ایسے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے مخالفین کو گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہیں، اور خالی گالیاں نہ دیں بلکہ آپ اپنے سے اختلاف کرنے والے کو کافر کہیں، مشرک کہیں۔ الزام تو انجینئر صاحب علماء پہ لگاتے ہیں کہ یہ علماء ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، جبکہ ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ بات رکھتے رہتے ہیں کہ یہ کام علماء جو اگر کرتے ہیں تو وہ کسی عبارت، کسی ثبوت، پروف یا کسی دلیل کی بنا پہ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب صرف اس بنا پہ کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بھلے وہ دلیل سے کہتے ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں، سب کو مشرک کہتے ہیں، سب کو گستاخ کہتے ہیں، اپنے علاوہ اور اپنے مقلدین کے علاوہ پوری امت کو مرزا صاحب مشرک کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کاش ان کے مقلدین یہ پوچھیں کہ حضرت آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے پوری امت کو کافر کہنے کا اور پوری امت کو مشرک کہنے کا۔ اچھا، پھر ان کے جو فالورز ہیں اور مقلدین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے نہیں جی نہیں، مرزا صاحب جو ہے وہ کچھ چیزوں کو کفر کہتے ہیں، کچھ کلمات کو کفر کہتے ہیں، کہنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کے یہ کلپس بھی رکھتے ہیں جس میں وہ خالی ان چیزوں اور ان کلمات کو یا ان عقائد کو کفریہ نہیں کہہ رہے بلکہ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ کام کرنے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو خالی چیز کو کفر نہیں بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والے کو کافر، مسلمان نہیں ہیں کہ الفاظ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بول رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں پھر آپ احباب کے گوش گدار کر دوں کہ ہم مرزا صاحب کے یہ کلپ صاحب لگاتے ہیں ویڈیو بیان، تو ان کے جو فالورز ہیں اور مقلدین ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کلپ کاٹ کر لگاتے ہیں، تو پورا بیان آپ نہیں لگاتے۔ بھائی مرزا صاحب جب کسی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، 500 صفحوں پر مشتمل وہ کتاب ہوتی ہے، تو وہ ایک ایک پیرا اس کا پڑھتے ہیں، ایک ایک باب، ایک ایک فصل، اس کی ساری فہرست A to Z شروع سے آخر تک ساری کتاب وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یا وہ اتنا کہتے ہیں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو 500 صفحوں کی کتاب میں سے ایک صفحہ بھی پورا نہیں پڑھتے بلکہ اس کی صرف ایک یا آدھی سطر پڑھتے یا جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ادھر کوئی بھی نہیں کہتا بھائی آپ نے پوری کتاب کیوں نہیں رکھی؟ تو جی آپ کے موضوع سے جو متعلقہ جو ہے نا جی اس کتاب میں تحریر ہے آپ اس کو رکھتے ہیں، تو بھائی مرزا صاحب نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں ہے جو ہم اس کتاب کا حوالہ پیش کریں۔ ان کے ویڈیو بیان ہے، اب ویڈیو بیان جو گھنٹے کا ہے، 1.5 گھنٹے کا ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک موضوع پر 20 یا 25 منٹ، تو اس میں سے گھنٹے کا بیان ہم تو نہیں لگا سکتے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ہم دیانت داری کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کا جو جملہ ہوتا ہے وہ ہم پورا لگاتے ہیں، اور بات جو ان کی ہوتی ہے وہ ہم پوری لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی، لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے
رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے؟ کہتے ہیں بخاری مسلم سے، یہ مرزا صاحب جو ہے نا فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں کہ یہ کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے، رفع الیدین قبل الرکوع اور بعد الرکوع آپ بیان کریں تو کہتا ہے مسلمان، یہ جو مسلمان ہیں ان سے آپ ڈرتے ہیں کہ یہ کتے کی طرح کاٹ نہ لیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اپنے مخالفین اور فروعی مسئلے میں اختلاف کرنے والے رفع الیدین کا، اور ہمارا جو رفع الیدین کا یہ موقف ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع رفع الیدین نہیں ہے، اس پہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے قرآن و سنت میں، اور بخاری شریف کی جو آپ احادیث پیش کرتے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبل الرکوع اور بعد الرکوع رفع الیدین کیا۔ ہم اس سے دلائل کئی بار دے چکے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور شرح معانی الآثار میں ہے کہ بخاری شریف کے اس حدیث کے راوی خود صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ روایت کرنے والے خود جب رفع الیدین نہیں کر رہے قبل الرکوع اور بعد الرکوع، تو یہ دلیل ہے کہ رفع الیدین، یہ جو اختلافی رفع الیدین ہے، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ دلائل ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے ہمارا بیان، رفع الیدین پہ فیصلہ کن گفتگو کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب رفع الیدین ان کا یہ موقف ہے کہ کرنا چاہیے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، تو کہتے ہیں آپ کسی سے رفع الیدین کی بات کریں کہ رکوع سے پہلے کرنا چاہیے اور رکوع کے بعد کرنا چاہیے، تو یہ آپ کو کتے کی طرح کاٹ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اپنے مخالفین کو اس طرح سے فروعی مسائل میں کہنا کہ آپ سے بات کریں تو آپ کتے کی طرح کاٹ لیتے ہیں۔ مسلمان ایسے مسلمان کہتے ہیں کتے کی طرح کاٹ لیتے ہیں۔ یوں کہنے سے کیا اختلافات کم ہوں گے یا اختلافات کو مزید ہوا دی جائے گی؟ فرقہ واریت اور جو اختلافات ہیں یہ مزید بڑھائے جائیں گے۔ پھر آگے یہ گفتگو بھی سن لے مرزا صاحب کی۔ تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے۔ یہ کلپ بھی ہم آپ کے سامنے پورا لگا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ کون ہے باولا کتا جو کسی کو کاٹ جائے تو اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مولوی ظاہر ہے سب کو معلوم ہے مولوی کس کو کہا جاتا ہے، یعنی دین کے علماء کرام کو۔ ہمیں یہ نہیں برا لگتا کہ ہماری ذات کو کیوں کہتا ہے، یہ مسئلہ نہیں۔ ہم آپ کے سامنے اتنی بات رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہے، اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں آپ انہیں کتا کہیں اور یہ کہیں کہ کتا اس نسل کا ہے جسے مولوی کہا جاتا ہے، یعنی معاذ اللہ علماء کی توہین کرتے ہوئے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مولوی کتوں کی ایک نسل ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی، بھائی اپنے مخالفین کو کتوں کی نسل کہنا اور اپنے مخالفین کو یوں گالیاں دینا، ویسے بھی گالی دینا تو منافقت کی علامت ہے، اور گالی تبھی دی جاتی ہے جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ مولوی کا نام ہی آپ لینا مرزا صاحب کے سامنے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی طرح، جیسے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، ہم تشبیہ اور ایسی مثال بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو بہرحال مرزا صاحب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مولوی کا لفظ سنتے ہوئے کتا 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 اور اس طرح کے لفظ کہنا وہ شروع کر دیتے ہیں، تو دلائل نہیں ہے۔ علمی طور پہ مرزا صاحب کسی عالم کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، عام عوام کو اپنے سوال، اپنے جواب، اپنی پرچیاں، اپنی عوام، یہ کام وہ چلاتے رہتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ یہ پرچیاں، یہ سوال، یہ ساری چیزیں لے کر جب لوگ علماء کے پاس جائیں گے وہ ان کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق جواب دیں گے، اس لیے پہلے ہی وہ کتا کتا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتے ہیں۔ پھر آپ آگے دیکھیں، اور اس کے اوپر اجماع ہے۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہیں وہ باولے کتے، دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے بریلوی ہیں، سنی سے پوچھیں وہ کہیں گے شیعہ ہیں، شیعہ سے پوچھیں وہ کہیں گے سنی ہیں۔ جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، اور بھائی تمہارے ہی اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہوا ہے، ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو۔ بالکل ڈرامہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا جی اس پر اجماع ہے کہ ایک دوسرے کو، آپ بریلویوں سے پوچھیں کہ وہ کتا کون ہے تو وہ کہیں گے دیوبندی، آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ وہ باولا کتا کون سا ہے تو وہ کہیں گے بریلوی ہیں، آپ سنیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے شیعہ ہے، آپ شیعوں سے پوچھیں تو وہ کہے گا جناب سنی ہے۔ اچھا چلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں مرزا صاحب آپ بتائیں کون ہے؟ بریلوی کہیں گے دیوبندی ہیں، دیوبندی کہیں گے بریلوی ہیں بقول آپ کے، شیعہ کہیں گے سنی ہیں، سنی کہیں گے شیعہ ہیں، آپ بتائیں کون ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سارے ٹھیک کہتے ہیں، سارے ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں یہ کہتا ہوں بریلوی بھی کتے ہیں، دیوبندی بھی کتے ہیں، سنی بھی کتے ہیں، شیعہ بھی کتے ہیں، او پاپا وہ ایک دوسرے کو کہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ۔ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر تمہیں درد کیا ہے، پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں کہتا ہوں تم ٹھیک کہتے ہو؟
اور تم یہ ایک بات کیوں کہہ رہے ہو کہ میں بھی یہی بات کہتا ہوں تو تمہیں بری لگتی ہے؟ یعنی یہ فرقے بقول آپ کے ایک دوسرے کو کتا کہہ رہے تھے، بیچ میں انٹری ہو گئی مرزا صاحب کی، یہ انداز ہے اور طریقہ کار ہے ان کا فرقہ واریت کو ختم کرنے کا، اوے تسی ایک دوسرے نو کتا نہ آکھو، میں تو سارے نو کتا آکھ سا، یوں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے مرزا صاحب خود ایک فرقہ بن کے بیٹھ گئے، خود ایک نیا فرقہ لانچ کیا انہوں نے، اور جیلمی فرقہ جو ہے نا وہ انہوں نے بنا دیا، اور بہت سے لوگوں کو اس فرقے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ اتنی زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، ویسے لوگ بیان کرتے ہیں تو فلاں ہے تو یہ ہے تو وہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب خود کہتے ہیں ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، واقعی نہ ہیں اور نہ انشاءاللہ یہ ہوں گے۔ تو اچھا یہ پھر اس پہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ انہوں نے نیا فرقہ لانچ کیا تو کہتے ہیں جی ہماری کوئی چندہ بخش بتاؤ، ہماری کوئی مسجد بتاؤ، ہمارا کوئی مدرسہ بتاؤ۔ پہلی تو بات یہ ہے آپ کی چندہ بخش ہے یوٹیوب، آپ اس طرح کے بلنڈر اسی لیے کرتے ہیں، آپ گالیاں اسی لیے دیتے ہیں علماء کو، آپ نئی باتوں کے شوق میں قرآن کی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو جو ہے نا اپنے ان کے معنی کو تبدیل کر کے اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ زیادہ جو ہے نا جی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیان کو لوگ سنیں اور یوٹیوب چینل جو ہے وہ ہمارا اوپر جائے، اور یہ آپ کی چندہ بخش ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا مدرسہ کہاں ہے؟ آپ کا مدرسہ جہلم میں ہے، جس کی آپ تشہیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن و سنت کا ہم یہاں سے جو ہے جی وہ اعلان کر رہے ہیں اور پیغام، تو وہ آپ کا مدرسہ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ کیا ہم نے کسی کو کافر کہا ہے؟ آپ نے ساری امت کو کافر کہا ہے، ہم کلپس رکھتے ہیں آپ کے سامنے، کیا ہم نے کسی کو جناب آپ نے سارے مولویوں کو کتا کہا ہے اور کئی بار کہا ہے؟ تو یہ پوری امت کے لوگوں کو مشرک کہنا، کافر کہنا، جو آپ کے عقائد پہ نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک گستاخ ہے۔ بلکہ احباب سامعین آپ جو ہے نا ان کے بیانات سنیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 14 صدیوں میں کوئی بھی بزرگ ہستی، شاید کوئی ایک ادا مرزا کی زبان سے محفوظ رہا ہو، شاید کہ اس کا ذکر ہی نہ چھڑا ہو اس کے سامنے تو محفوظ رہ گیا ہو۔ باقی صدیق اکبر سے لے کر حضرت مولا علی تک، مولا علی سے لے کے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام ہوں، یا حضرت معاویہ سے لے کر حضور غوث پاک تک، حضور غوث پاک سے لے کر آپ جو ہے نا جی آئیں حضرت خواجہ صاحب تک، حضرت خواجہ صاحب سے حضور داتا صاحب تک، حضور داتا صاحب سے لے کر آج امیر اہل سنت تک، اور خادم حسین رضوی صاحب اور علماء حقہ جتنے بھی ہیں ان سب تک، چاروں امام اس شخص سے نہیں بچے ہیں۔ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، اور امت کے اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، امت کے جو ہے نا جی علماء ہوں، مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، خود امام بخاری اور امام مسلم بھی اس کی طعن و تشنیع سے بچے نہیں ہیں۔ تو امت کے سارے بزرگوں کو یہ برا بلا کہتا ہے۔ امام قدوری کے بارے میں کس طرح کی عرضہ سرائی کر رہا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ جو قدوری ہے نا میں اس کو کتوری کہتا ہوں، کتوری، اور پھر آگے کہتا ہے جی کتوری وہ پنجابی والا کتوری نا، پنجابی میں کتے کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، یعنی کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں کچھ کہے گا اور کتا کہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں آپ کہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی دیر آپ ہمیں کہیں گے تو اتنی دیر کم از کم آپ کی زبان سے امام قدوری جیسی عظیم شخصیات بچی رہیں گی، حضرت امام جلال الدین سیوطی جیسی عظیم شخصیات بچی رہیں گی۔ جتنی دیر ہمیں گالی دو گے نا ہمیں اچھا لگتا ہے، یار دو گالیاں ہمیں، یہ اس کے فالوورز کہتے ہیں جناب کے فلان ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا، او دو یار گالیاں، دو یار گالیاں، ہمارا نام لے کر دو، ہمارے منصب کا نام لے کر دو، ہماری پگڑی اچھالو کہو، پر خدا کا واسطہ ہے حضرت امیر معاویہ کو گالی مت دو، دو ہمیں گالیاں، جتنی دینا چاہتے ہو نا تم گالیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ڈبل کر کے ہمیں دو، پر جناب صدیق پاک کو نہ دو۔ جتنی گالیاں تم حضور غوث پاک کو دینا چاہتے ہو نا اس کی ڈبل کر کے دو، ہمیں دو، لیکن غوث پاک کا نام اپنی گندی زبانوں سے مت لو۔ جتنی گالیاں دینا چاہتے ہو نا حضور داتا صاحب کو، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی بات کر رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں کشف المعجوب پر اس کے جتنے اعتراضات ہیں ہمارے دلائل موجود ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ علمی رد بھی ہم نے کیا، پر ان سے اتنا کہنا چاہتے ہیں جتنی گالیاں داتا صاحب کو دینا چاہتے ہو اس کی ڈبل کر کے ہمیں دو، پر اپنی گندی زبانوں سے ان اللہ کے ولیوں کا جو ہے نا جی برے لفظوں میں ذکر مت کرو۔ تو یہ طریقہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا کہ ایک فرقہ بنا کے بیٹھ جاؤ اور باقی سب کو کتا کہو، باقی سب کو گستاخ کہو، باقی سب کو جو ہے نا جی وہ مشرک کہو، کافر کہو، پھر آگے یہ سن لیں، ہم ایسے تو نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہا ہے سب کو تم لوگ گستاخ رسول ہو۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی، تسی لوگ ہو۔ حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ حنفی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے لوگ ہیں دنیا بھر میں آج بھی اکثریت کے ساتھ وہ ہیں فقہ حنفی پر، تو امت کی اکثریت کو یہ کہہ کر کہ یہ جو پکے حنفی ہیں یہ گستاخ رسول ہے، تو ظاہر ہے گستاخ رسول کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ یہ بھی مرزا صاحب کی اپنی بات سن لی۔ معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا۔
جب کہہ دیا یہ مشرک ہے تو کافر ہی کہہ دیا. کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول مسلمان نہیں ہوتا، کسی کو گستاخ رسول کہنا کافر ہی کہنا ہے، یہ بھی خود کہہ رہے ہیں. تو پھر آگے اہل سنت کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے زیادہ شرک جو لوگ کر رہے ہیں وہ سنی ہیں. تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ شرک جو کر رہے ہیں وہ سنی ہے نا. اب یوں سنیوں کو جو ہے جی وہ مشرک کہہ دیا اور شرک کرنے والا کہہ دیا. پھر آگے کہتے ہیں جی دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. اصل ہے توحید اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک. یہ آپ اندازہ لگائیں، امت کی اکثریت کو مشرک کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ شرک کر رہی ہے. کون ہے وہ امت کی اکثریت؟ وہ اہل سنت ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ 85% جو ہے وہ اہل سنت ہے. انہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں امت کی اکثریت شرک کر رہی ہے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری امت پر مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، میری امت پر مجھے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں یا اس شخص کی بات مانیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1344 ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، میں اللہ کی قسم اٹھا کے حضور فرما رہے ہیں، میں اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيَّا، مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے شرک کا خوف نہیں ہے. تو یہاں اکثریت اور اغلبیت کی بات کر رہی ہے کہ امت کی اکثریت اور غالب طور پہ امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی. اور یہ شخص بالکل اس حدیث کے مخالف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دین کی اصل تو توحید ہے اور وہ تو امت کی اکثریت جو ہے وہ شرک کر رہی ہے. کیوں امت کی اکثریت کو مشرک کہہ رہا ہے؟ پھر آگے آپ سنیے. آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسے ہی ہے نا. ہم تو اس سٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ یہ خود ہی کہہ رہا ہے یہاں کہاں مسلمان ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے مکی دور میں لوگوں کو تبلیغ کی اور پکا مسلمان بنایا. یہاں کہاں ہے مسلمان؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ آپ بتائیں نا مجھے، یہ کسی کام کو کفر کہہ رہا ہے یا لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں؟ یہ کسی کام کو کسی عقیدے کو کفر نہیں کہہ رہا، یہ لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے، مسلمان ہونے کی نفی کر رہا ہے. کہتا ہے مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اچھا یہ تمہیں کس نے بتایا اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نماز کا قائل نہیں ہے، فردیت کا منکر ہے، یہ نہیں کہہ رہا. کہتا جو نماز نہیں پڑھتا. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ان کروڑوں لوگوں کو جو غفلت کی وجہ سے سستی سے نماز نہیں پڑھتے، جرم ہے نماز نہ پڑھنا، گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، لیکن ہر جرم اور گناہ کفر تھوڑی ہوتا ہے، شرک تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس کو جو کہہ رہا ہے کہ امت کے سارے لوگوں کو اسلام سے نکال رہا ہے، پتہ نہیں کس نے ٹھیکہ دیا اس کو. پھر آگے کہہ رہا ہے قبر سے مانگنے والا پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی شناختی کارڈ میں کون مسلمان لکھے ہوئے ہیں؟ سکھ، یہودی، عیسائی. ظاہر ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو مسلمان لکھے ہوئے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے نا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو کلمہ گو لوگوں کو کہہ رہا ہے، آگے خود لفظ بھی استعمال کرتا ہے کہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ گو مشرک ہے، کلمہ گو مشرک ہے. تو آپ ہم بتائیں نا کلمہ گو مشرک یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ پھر یہ جو ہے نا جی یہ فعل کو بھی اور کسی کام اور عقیدے کو کفر نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خود جو ہے نا جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے یعنی لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے. اچھا پھر فروعی مسائل میں اختلاف کرنے والوں کو کہتا ہے جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اچھا اختلافی مسئلہ یہ ضرور ہے، 14 صدیوں سے اس میں صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ کا، مجتہدین کا آپ دیکھیں گے کچھ محدثین کا یہ موقف ہے کہ رفع الیدین قبل رکوع کرنا چاہیے اور کچھ کا ہے نہیں کرنا چاہیے. ائمہ مجتہدین میں بھی ہے، کچھ ائمہ کا ہے کرنا چاہیے اور کچھ کا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ صحابہ کرام کا بھی اس میں اختلاف ہے. کچھ صحابہ کرام کا یہ موقف ہے کہ قبل رکوع اور بعد رکوع رفع الیدین کرنا چاہیے، اور کچھ صحابہ کرام کا یہ موقف ہے کہ قبل رکوع اور بعد رکوع رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کی بات کی اور رفع الیدین کے منسوخ ہونے کی حدیث روایت کی، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ غیر واحد اہل علم صحابہ کرام کا یہ موقف ہے، غیر واحد اعلی علم صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ قبل رکوع اور بعد رکوع رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. تو جو صحابہ کرام رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے، قبل رکوع بعد رکوع رفع الیدین نہیں کرتے، کیا آپ ان کو رسول اللہ کا دشمن کہیں گے؟ اور رسول اللہ کا دشمن کیا مسلمان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کافر ہوتا ہے. رسول اللہ کا جو دشمن ہے وہ گستاخ بھی ہوتا ہے اور وہ تو کافر ہوتا ہے. تو یوں ساری امت کے لوگوں کو بہانے بنا کر اپنے ساتھ اختلاف کرنے کی بنا پر یہ صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑتا، مشرک کہتا ہے، کافر. پھر کہتا ہے جی توحید کا اور ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین. اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں.
باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ یعنی جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا گویا وہ توحید میں داخل نہیں ہوا اور وہ ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ بھئی یہ تمہیں کس نے بتایا ہے جو رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے یا رفع الیدین سے نماز؟ ہم نہیں کہتے، ہمارا یہ موقف ہے کہ قبل الرکوع رفع الیدین نہ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ قبل الرکوع رفع الیدین کرتے ہیں اپنے اجتہاد کی بنا پر اور جو ہے نا احادیث سے استدلال کر کے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ احادیث منسوخ نہیں ہے جو رفع الیدین کا جن میں ذکر ہے، اس بنا پر اگر کوئی رفع الیدین قبل رکوع کرتا ہے تو ہم اسے کوئی کافر، مشرک، ختم نبوت کا انکاری یا توحید کا کچھ بھی نہیں کہتے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ موقف ہے، اور ہمارا جو ہے نا جی یہ کہنا ہے کہ امام شافعی کے مقلد کے پیچھے وہ صحیح العقیدہ ہو، رفع الیدین سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، قبل رکوع بعد رکوع کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز کے جواز کے قائل ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، فرقہ واریت ہم پھیلا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین ہم نہیں کرتے، لیکن جو کرتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رفع الیدین اس کے نزدیک چونکہ کرنا چاہیے، یہ کہہ رہا ہے جو نہیں کرتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اسے کافر کہہ رہا ہے، اسے گستاخ کہہ رہا ہے، اسے رسول اللہ کا دشمن کہہ رہا ہے۔ تو پھر بھی آپ کہیں کہ یہ مرزا صاحب جو ہے جو فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ فرقہ واریت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ علماء حقہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت کو نہیں ختم کرنا چاہتے، یہ علماء اہل سنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت کی آڑ میں مولویوں کو گالی دینا چاہتے ہیں، یہ فرقہ واریت کی آڑ میں آپ لوگوں کو اپنے علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کا لفظ بول کے یہ آپ لوگوں کو ائمہ مجتہدین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی مساجد سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ لوگ مدارس سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اساتذہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن اتنی وہ جرأت نہیں کر سکتے، تو مولوی کو گالی دے کے دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مولوی کو گالی دیتے ہیں تو یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے وہ قرآن پڑھاتا ہے اس لیے ہمیں برا لگتا ہے، وہ حدیث پڑھاتا ہے اس لیے ہمیں برا لگتا ہے، وہ مسجد کو سنبھالے ہوئے اس لیے ہمیں برا لگتا ہے، وہ تھوڑی تنخواہ لے کر، اس وقت بھی ہمارا ملک ہو یا پوری دنیا ہو، سب سے کم وظیفہ لے کر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دین کے علماء ہیں، تو تھوڑے وظیفے لے کر، بلکہ کچھ مقامات پہ نہ وظیفے لے کر جو ہے نا فی سبیل اللہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، وہ قوم تیار کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے اس بنا پہ ہم گالی دیتے ہیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ رکھتے ہیں، کبھی فرقہ واریت، کبھی کیا کبھی کیا، تو یہ آڑ ان چیزوں کو بنا کے علماء سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ فرقہ واریت کے یہ مخالف ہوتے تو اپنے مخالفین کو یہ کم از کم کافر نہ کہتے، یہ مشرک نہ کہتے، یہ اپنے مخالفین کو کتا اور یہ اور وہ نہ کہتے۔ اتنی جو ہے نا جی گفتگو میں، اتنی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب ہمیں کتا کہتے ہیں اور ان کے یہ کلپ ساتھ لگائے، لیکن ایک بار بھی ہم نے کہا ہے نہیں کہا، اور ہم قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے معاملات ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے جو، تو وہ ہم آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، چونکہ ہمارے پاس ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زبان کو اس طرح سے کسی کو جو ہے نا جی کتا اور یہ وہ کہہ کر گالی گلوچ کر کے تو ہم اپنی زبان کو گندہ کریں۔ ہم بالکل بھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فالورز کو مرزا صاحب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔